قبر کا مرحلہ قیامت اور آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں قیامت اور آخرت قبر اور موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے قبر وحشت اور اذیت نہیں ہے، بلکہ قبر میں اس کو انوار و برکات سے نوازا جائے گا۔ سورہ نال الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان انعامات کا اور اعزازات کا تذکرہ فرمایا کہ اہل ایمان وصال کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو ان اعزازات اور ان انعامات سے انہیں نوازا جائے گا۔ وہ کون سے انعامات ہیں؟ سب سے پہلا انعام مومنین اور صالحین موت کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یا کوئی اور زوجہ محترمہ، راوی کہتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ملاقات سے مراد موت نہیں، بلکہ بندہ مومن پر جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو پھر بندہ مومن جلد سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور پھر اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ پہلا اعزاز بندہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی عزت افزائی کی خوشخبری، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، تو فرشتے آتے ہیں ریشم کا کفن لے کر، وہ ریشم کا کفن اس میں روح کو لپیٹتے ہیں، آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر فرشتے بندہ مومن کی روح کا استقبال بھی کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ پھر نیک ارواح میں اس روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہ نیک لوگوں کی روحیں بھی آگے بڑھ کر اس آنے والی روح کا استقبال بھی کرتی ہیں اور خوش آمدید بھی کہتی ہیں۔ تو پتہ چلا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ رب کے ملائکہ ہر آسمان کے بڑے اعزاز کے ساتھ اس روح کو لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ رب کے ملائکہ اور نیک لوگوں کی روحیں اس روح کا استقبال بھی کرتی ہیں اور خوش آمدید بھی کہتی ہیں۔ تیسرا اعزاز حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر مومن اور کافر جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں اس کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ مومن کو سب سے پہلے دوزخ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قبر کے سوالوں کے جوابات درست نہ دیتے تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ دوزخ دکھا کے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے چونکہ قبر کے سوالات کے درست جواب دیے ہیں اس لیے تم کامیاب ہو گئے ہو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس دروازے سے جنت کی ہوا اور خوشبو اس بندہ مومن کی قبر میں آتی ہے۔
کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس امت پر کتنے انعامات فرمائے گئے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے، ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب نیک بندے، نیک افراد، صالح افراد اپنے ساتھ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نیک اعمال کا ایک خزانہ لے کر جب جاتے ہیں قبر میں، تو وہاں جا کر ان نیک لوگوں کی قبریں کشادہ بھی کر دی جاتی ہیں اور روشن بھی کر دی جاتی ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے، یعنی مومن کے لیے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک لمبائی میں، چوڑائی میں کشادہ کر دیا جاتا ہے اس بندہ مومن کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اس بندہ مومن کے آرام کی خاطر وَيُنَوِّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی اس کی قبر میں کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ سارے انعامات اور اعزازات ہیں جو نیک لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، یاد رکھیے یہ انعامات، یہ اعزازات ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جن کی ساری زندگی غفلت میں بسر ہو گئی، جنہوں نے لوگوں کے دل دکھائے، جنہوں نے لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے، نماز تک کے قریب نہیں گئے، فرائض و واجبات کو چھوڑ دیا، وہ یقیناً قبر کی دشوار گزار جو راتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ جتنے بھی اعزازات ہیں، انعامات ہیں، ان کے مستحق بن جائیں۔